الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما معزز حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف توصیف اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس نے ہم تمام بنین و انسان کو اس دنیای فانی میں پیدا فرمایا۔ بعدہ درود سلام کے پھول نچھاور ہوں بالعموم تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ آج کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت کچھ باتیں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اسلام کے نظر میں تجارت، کاروبار کی اہمیت و فضیلت۔ اور آج کا یہ میرا خطبہ دیگر خطبوں سے الگ ہوگا، کیونکہ ہم اکثر و بیشتر خطبہ اور واعظین سے قرآن و حدیث کی باتیں سنتے رہتے ہیں، نماز، روزہ اور دیگر مسائل کے متعلق ہمیں معلومات فراہم ہوتی رہتی ہے، لیکن جس موضوع کے تعلق سے میں خطاب کرنے جا رہا ہوں اس موضوع کے تعلق سے بڑی کم ہی علماء کرام باتیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ تجارت، کاروبار کے متعلق لا علمی میں مبتلا ہیں۔ سب سے پہلے اس آیت کریمہ کا ترجمہ آپ سماعت فرما لیں جو خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ 5واں پارہ سورۃ النساء آیت نمبر 29۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، الا یہ کہ باہمی رضامندی سے اگر خرید و فروخت ہو تو اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، یقیناً اللہ رب العزت ہمارے اوپر بہت بڑا مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ سے 3 مسئلے استنباط کیے جا سکتے ہیں۔ پہلا مسئلہ کہ ہم ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے سے نہ کھائیں۔ دوسرا، ہمارے مابین
خرید و فروخت ہونا چاہیے، باہمی تجارت کا پیشہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو قتل نہ کرے۔ آج یہ تینوں مسئلے میں سے پہلا اور دوسرا مسئلے کے متعلق ہمیں بات نہیں کرنا ہے، بلکہ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، اس تعلق سے ہمیں آپ لوگوں کے سامنے باتیں رکھنی ہیں۔ تجارت انسان کا حیات زندگی 3 یا 4 چیزوں کے اوپر منحصر ہے۔ پہلا تجارت، دوسرا زراعت، تیسرا صنعت و حرفت، اور چوتھا مزدوری۔ انسان کا حیات زندگی انہی 4 چیزوں پر منحصر ہے۔ یا تو وہ تجارت کرتا ہے، یا تو وہ زراعت کرتا ہے، یا تو وہ صنعت و حرفت کا مالک ہے، یا وہ مزدوری محنت کرتا ہے، محنت اور مزدوری کرتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے تجارت کو لایا، اور تجارت ہے کیا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ سامان لے لیں اور ہم دکان کھول دیں اور سامان کو بیچنا شروع کر دیں، اچھی بات ہے۔ ہم حلال طریقے سے مال کمائیں، اچھی بات ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ تجارت اور کاروبار کی اسلام کے اندر کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ رب العزت نے تجارت کو عبادت کے ساتھ جوڑا ہے۔ آپ قرآن مجید کی آیت سورۃ الجمعہ کو اٹھائیے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے لیے ندا دی جائے، پکارا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تم دوڑ کے آؤ۔ یعنی اس آیت کریمہ کے بعد دوسری آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور جب جمعے کی نماز ادا کر لو، عبادت کر لو مسجد میں آ کر، چاہے وہ جمعے کی نماز ہو، چاہے وہ پنجگانہ نماز ہو، جماعت کے ساتھ آپ مسجد میں آ کر ہم ادا کر لیں۔ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور جاؤ اس کے بعد آپ زمین میں پھیل جاؤ اور وہاں جا کر اللہ کا تم فضل تلاش کرو۔ اللہ نے تجارت کو تجارت نہیں کہا، بلکہ بڑے اچھے انداز میں اس کا لقب لیا، وابتغوا، تجارت کو وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل قرار دیا۔ یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھنے کے بعد جاؤ جا کے دکان کھول دو، یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھنے کے بعد جاؤ بازار چلے جاؤ اور سامان کو بیچنا شروع کر دو، بلکہ یہ کہا فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، روئے زمین میں پھیل جاؤ اور حلال کاروبار، حلال تجارت کیا کرو۔ اللہ رب العزت نے تجارت کو کاروبار کے ساتھ یہاں جوڑ دیا ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے تجارت کو تہجد کے ساتھ جوڑا ہے، یعنی ایک آدمی تہجد گزار ہے، آدھی رات میں اٹھ کر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لو لگاتا ہے، مناجات کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، لیکن ایک تجارت کرنے والا تاجر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تہجد کے نماز پڑھنے والوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور کیا فرمایا، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی
من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله کہ اے تجارت کرنے والے دن و رات محنت مزدوری اور محنت کرنے والے مال کمانے والے، تم دن و رات کماتے ہو، تھک ہار جاتے ہو، آؤ تم نماز پڑھ لو جماعت کے ساتھ، اور تم تہجد کی نماز اگر میں اٹھنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے قناعت ہے، اگر تم اٹھنا چاہے تو اٹھ سکتے ہو، اگر ہلکی پھلکی نماز رات میں اگر پڑھنا چاہے تو تم پڑھ سکتے ہو، کیونکہ تمہیں وہ ثواب آپ کو مل جائے گا جو رات بھر تہجد کی نماز پڑھتا ہے، کیونکہ تم دن بھر محنت کرتے ہو، مزدوری کرتے ہو اور حلال کمائی کرتے ہو، اس لیے تمہارا مقام اس کے ساتھ ہوگا۔ اور یہاں تو ایک جگہ جمعے کے ساتھ اللہ نے تجارت کو جوڑا، دوسری جگہ تہجد کے ساتھ جوڑا، اور تیسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کاروبار کو، تجارت کو حج کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ آپ قرآن مجید کا آیت کریمہ اٹھا کر دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ البقرہ کے اندر دوسرا پارہ کے اندر، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالین لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، جب تم حالت احرام میں ہو، چاہے تم مزدلفہ میں ہو یا مشعر حرام میں ہو یا عرفات کے میدان میں ہو، تو تم کچھ سامان اگر لے جا کر تم بیچنا چاہو، وقوف عرفہ میں مقیم ہو تو وہاں سامان اگر بیچنا چاہو تو سامان بھی بیچ سکتے ہو، مزدلفہ میں ہو سامان خریدنا چاہے خرید سکتے ہو، بیچنا چاہے بیچ سکتے ہو۔ پہلے زمانے کے لوگ حجاج کرام جب حج کرنے کے لیے جاتے تھے تو اپنے علاقے سے سامان بیچنے کے لیے لے جاتے تھے اور وہاں سے خوب منافع کماتے تھے، حالت احرام میں بیچتے تھے۔ اب وہ سارے سسٹم بند ہو گیا، اب طرز لائف وہ خرید و فروخت کا حج کے ارکان میں نہ رہا، لیکن مسئلہ آج بھی باقی ہے کہ اگر حالت احرام میں تم تجارت کرنا چاہے تو تجارت کر سکتے ہو، کیونکہ جب حاجی جب احرام باندھتا ہے تو بہت سے ایسے حلال چیزیں ہیں جو ان کے لیے حرام ہو جاتا ہے، لیکن تجارت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برقرار رکھا ہے، کیونکہ تجارت کی اتنی زیادہ اہمیت و فضیلت اسلام کے اندر ہے۔ جس تجارت کے اندر آج ہم غداری کر رہے ہیں، مکاری کرتے ہیں لین دین میں، ہمیں جھوٹ اور فریب دھوکہ کے ساتھ ہم ایک دوسرے کے ساتھ پیش آتے ہیں، ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ اگر قرآن و حدیث میں جس طریقے سے ہمیں تجارت کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے اس طریقے سے اگر ہم تجارت کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معشر التجار، اے تاجروں کی جماعت، یا معشر التجار، اے تاجروں کی جماعت، خرید و فروخت کرنے والوں سن لو، اگر تاجر صدوق الامین، اگر تمہاری تجارت میں سچائی ہے، کاروبار میں جھوٹ نہیں ہے، مکر و فریب نہیں ہے، تو مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، قیامت کے روز تمہارا حشر انبیاء علیہ السلام کا ہوگا، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ تمہیں اٹھایا جائے گا اور صدیقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا، شہداء اور شہیدوں کے ساتھ تجھے اٹھایا جائے گا، یعنی قیامت کے روز انبیاء علیہ السلام کے گروہ میں اس کو اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تجارت کو اتنی زیادہ اہمیت و فضیلت بتایا ہے، اور جب ہم تجارت کا جب ذکر آتا ہے تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم کچھ سامان لے کر ہم دکان کھول دیں یا بازار میں جائیں، ہاں
آپ چاہے جہاں بھی بیچنا چاہو لیکن سچائی ہونا چاہیے، امانت داری ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، چاہے بازار میں جاؤ۔ اور خاص کر کے جو شخص بازار میں سامان کو بیچنے کے لیے جاتا ہے اس کو بہت زیادہ احتیاط برتنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روئے زمین میں سب سے محبوب جگہ اگر کوئی ہے تو وہ مساجد ہے، اور روئے زمین میں سب سے زیادہ مبغوض اگر اللہ کے نظر میں ہے، ناپسندیدہ جگہ ہے تو وہ بازار ہے۔ کیوں؟ اس لیے بازار میں شیطان اپنا جھنڈا گاڑتا ہے، اور یہ حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ الی اسواقها، رواہ الشرح الحدیث فی مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا روئے زمین میں اللہ کے نظر میں سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ مساجد ہیں، اور سب سے زیادہ مبغوض جگہ اگر کوئی ہے تو وہ بازار ہے۔ اس لیے شیطان وہاں اپنا جھنڈا گاڑتا ہے اور انسان کو مکر و فریب میں پھنساتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر التجار ان الشیطان والاسم لیحضران البیع سوقوا بینکم بالصدقہ، اے تجارت کرنے والے، خرید و فروخت کرنے والے، جب تم بازار میں سامان کو بیچنے کے لیے جاؤ، جب سامان کو بازار میں تم بیچنے کے لیے جاؤ تو اس وقت تجھے بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا ہوگا، بہت زیادہ تجھے اللہ سے اس وقت ڈرنا ہوگا، کیونکہ شیطان ان الشیطان اسم، شیطان لوگوں کو گناہ کی طرف آمادہ کرتا ہے، لیحضران البیع، تاکہ وہ خرید و فروخت میں ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ دھڑی کے ساتھ کام کرے، خرید و فروخت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ لین دین میں یعنی مکر و فریب کے ساتھ کام لے۔ شیطان یہ چاہتا ہے، اس کے علاوہ بہت سی برائیاں ہیں، اس لیے ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، اور ہمیں اخلاق اور اخلاص کے ساتھ اور دیانت داری سچائی کے ساتھ ہمیں چیزوں کو خرید و فروخت کرنا ہے۔ تو اور پھر اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوقوا بینکم بالصدقہ، تم اپنے مال میں کچھ صدقہ کر لیا کرو، دن بھر تجارت کیے ہو، سامان بیچے ہو، کچھ آمدنی ہو گئی ہے، اس آمدنی میں سے کچھ تم اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیا کرو۔ ہر تجارت کے وقت جب بھی تم بازار میں جاؤ اور گھر واپس لوٹ کے آؤ، اس وقت فوراً صبح کے وقت یا اسی وقت تم اللہ کے راہ میں صدقہ کر دو، تاکہ جو بازار میں جو برائیاں جو تجھے لا علمی کی وجہ سے تمہارے ہاتھوں سے تمہارے زبان سے سرزد ہو گیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس صدقے کے ذریعے سے وہ تمام چیزوں کو معاف فرما دے۔ جب روئے زمین میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ بازار ہے، پھر بھی انسان کے لیے بازار جانا بہت ضروری کام ہے۔ بازار میں انسان کے بازار جائے بغیر کوئی معاملہ طے ہی نہیں ہوتا ہے، جانا ہی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا کر جب نبی بن کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بازار میں جایا کرتے تھے اور وہاں جا کر کہا کرتے تھے، اور مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ اعتراض فرداً اور قانون کیا کرتا تھا مشرکین مکہ، وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، یہ کیسا نبی ہے؟ وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ، یہ کیسا رسول ہے؟ يَأْكُلُ الطَّعَامَ، جو کھانا بھی کھاتا ہے، وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، اور بازار کو بھی چل کے جاتا ہے۔ ہم ایسے نبی کی بات نہیں مانیں گے۔ مشرکین مکہ کا یہ اعتراض تھا کہ ہم ایسے نبی کی بات نہیں مانیں گے۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقَرْيَتَيْنِ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ،
اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نبی بنا کر بھیجنا ہی تھا تو مدینہ کے کسی بڑے آدمی کو نبی بنا کر کیوں نہیں بھیجا؟ یا وقالوا لولا انزل علیہ ملک، یا کسی فرشتے کو نبی بنا کر کیوں نہیں بھیجا؟ یہ تو وہ نبی ہے ہماری طرح کھانا بھی کھاتا ہے، پانی بھی پیتا ہے اور بازاروں کو بھی جاتا ہے، ہم ایسے نبی کی بات نہیں مانیں گے۔ مشرکین مکہ کا یہی اعتراض تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار جاتے، وہاں جا کر لوگوں کو اسلوب بتاتے بازار میں بیچنے کا کیا طریقہ ہے۔ آج بازار چلے جائیے، ایک طرف لوگ سبزی لگا کر بیٹھے ہیں، دوسرے طرف بھی سبزی لگا کر بیٹھے ہیں، ایک آدمی چلا رہا ہے کہ اتنے قیمت میں میری یہ سبزی لے لو، ٹماٹر لے لو، آلو لے لو، دوسری طرف ادھر سے چلا رہا ہے، جو گاہک ہوتا ہے اس کو یعنی آواز شور شرابہ اس کو سنائی دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس بفظ ولا غلیظ ولا سحاق بالاسواق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں شور شرابہ نہیں کرتے تھے، نہ ہی کسی سے بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتے تھے۔ کوئی اگر کسی سے مٹ بھیڑ میں کوئی نازیبا باتیں کہہ دیتا تو اس کو معاف فرما دیتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلوب اور طریقہ بتایا کہ اس طریقے سے سامان کو بیچا جائے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کپڑے کے کاروبار کیا کرتے تھے، اور عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ بعض شرعی احکامات کے متعلق امیر المومنین عمر فاروق نے لا علمی کا اظہار کیا، اس بنا پر کہ وہ زیادہ تر بازار میں رہتے اور وہاں جا کر خرید و فروخت کیا کرتے تھے، اس لیے بعض مسئلے کے بارے میں جب کوئی امیر المومنین عمر فاروق سے پوچھتا تو آپ کہتے کہ مجھے ان چیزوں کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جس کے نام کے ساتھ غنی آیا، وہ بہت بڑے تاجر تھے، اور اتنے بڑے تاجر تھے کہ مسجد نبی کی وسعت کے متعلق جب بات آئی، تعمیر و توسیع کے متعلق بات آئی، اس وقت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے جیب سے پورے خرچہ دیا۔ اور اسی طریقے سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لائے، اس وقت کہا، وہاں کے انصاریوں نے کہا کہ میں اپنا یہ بھائی بنا لیتا ہوں، میں اپنی بیوی کو طلاق دے کر میں جسے تم پسند ہو تم میرے بیوی سے شادی کر لو، اور میں جائیداد کا آدھا حصہ تجھے دے دیتا ہوں۔ اس وقت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ میں مکہ میں بہت بڑا تاجر تھا، تمام چیزوں کو ابو جہل ان کے ساتھیوں نے چھین لیا ہے، مجھے بازار کا راستہ بتا دو تاکہ وہاں جا کر میں سامان کو خرید و فروخت کروں۔ اس وقت وہاں اب مدینہ کے لوگوں نے، انصاری صحابہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو مکہ مدینہ منورہ کے بازار کا راستہ بتا دیا، اور وہاں جا کر سامان کو خرید و فروخت کرنے لگے۔ اتنا زیادہ برکت ان کی تجارت میں ہوا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کئی دنوں کے بعد مالدار ہو گئے، اور پھر آپ نے شادی کی۔ پورا یہ واقعہ آپ بہرحال خطبوں میں اور تقریروں میں آپ سنتے رہتے ہیں۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ، صحابہ کرام، طلحہ رضی اللہ عنہ، یہ بہترین تاجر میں سے مانے جاتے تھے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے، کیونکہ مشرکین مکہ جب اسلام سے پہلے مشرکین مکہ تجارت کیا کرتے تھے تو وہ لوگ سودی کاروبار کیا کرتے تھے، سودی ایک دوسرے سے قرض لیتے تھے اور مع سود اس کو قرض کو لوٹاتے تھے، سود سمیت اس کو لوٹانا پڑتا تھا۔ لیکن جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شان و شوکت کے ساتھ جب خانہ کعبہ میں فتح مکہ کے موقع پر جب داخل ہوئے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا کہ سنو،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا کہ سنو، آج کے بعد نہ کوئی سود لے گا اور نہ کسی کو سود دے گا، اور آج میں سب سے پہلے میں عبد المطلب کے خون کو میں عبد المطلب کے سود کو میں اپنے پاؤں کے نیچے روندتا ہوں، آج کے بعد کوئی سود نہیں لے گا۔ تب تجارت کرنے والوں کے اوپر مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اب کیا کریں۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ قرض لے کر کاروبار کیا جائے اور پورے قرض کے متعلق، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کے باوجود بھی بہت سے صحابہ ایسے تھے جو اس کے بعد بھی سودی کاروبار کو ختم نہیں کیا تھا، سود لے رہے تھے۔ اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے غضبناک آیت نازل کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور تمہارا ذمہ کسی کے اوپر قرض سود سمیت باقی ہے تو تم اس کو معاف فرما دو، ان کنتم مومنین، گرچہ تم مومن ہو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اللہ اور اس کے رسول سے کون وہ کم بخت اور وہ نالائق شخص ہو سکتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو۔ پھر کہا وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم معاف کرنا چاہو تو یہ سمجھو کہ تمہارا اصل مال تمہارے ہی پاس آئے گا۔ وَلَا تُظْلِمُونَ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، نہ ہی تم کسی کو اوپر ظلم نہ کرو نہ وہ تمہارے اوپر ظلم کرے۔ اور آگے اس سے عجیب بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر تم کسی بھائی کو قرض دیے ہو اور یہ معیاد مقرر کر دیے ہو کہ 1 مہینہ کے بعد واپس لوٹانا ہے، اور وہ بھائی 1 مہینہ کے بعد واپس لوٹا نہیں پا رہا ہے، غربت و افلاس کے شکار میں مبتلا ہے، تو فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اس کو تھوڑی سی اور مہلت دے دو، 1 مہینہ نہیں اور 1 مہینہ کا مہلت دے دو، 2 مہینہ کا مہلت دے دو۔ اس کے باوجود بھی 2 مہینہ کے بعد اگر وہ لوٹا نہ پائے اور وہ آپ کے پاس آئے اور غربت و افلاس کے شکار میں مبتلا ہے، تو اس کو کہو اس کو اور 1 مہینہ کا اس کو موقع دے دو، 3 مہینہ کا اسے موقع دے دو۔ اس کے باوجود بھی اگر وہ لوٹانے کے قابل نہیں ہے، لوٹا نہیں پا رہا ہے، وہ آپ سے معذرت مانگ رہا ہے، تو وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تو تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ وہ مال جسے تم قرضہ پر دیے ہو اپنے بھائی کو، وہ بیچارے غریب ہے، غربت و افلاس کے مارے کے شکار میں مبتلا ہے، وَأَن تَصَدَّقُوا، تو تم اس مال کو صدقہ کے طور پر ان کو چھوڑ دو، اور یہ سمجھو کہ میں نے اس کے لیے اس کے راہ میں، اللہ کے راہ میں نے صدقہ کر دیا۔ خیر لکم وان تصدقوا خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، کاش تمہیں اس چیز کا علم ہو جاتا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام مسئلے بیان کرنے کے بعد کہتا ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس اللہ سے ڈرو، اس اللہ سے ڈرو، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن تمہیں لوٹ کر اللہ کے سامنے جانا ہے، ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، جس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں پورا کا پورا کیے کا حساب تم کو دے دے گا۔ اور یہ تمام مسئلہ بیان کرنے کے بعد کہا ہاں اگر تم کسی سے قرض لینا چاہتے ہو، پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم، آپ سورۃ البقرہ کی آخری رکوع سے پہلے والے رکوع کی پڑھیں تو ایک آیت ایک رکوع پر مشتمل ہے، ایک آیت
ایک رکوع پر مشتمل ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لین دین کے متعلق ارشاد فرمایا، اس میں نماز روزہ حج کے بارے میں نہیں فرمایا، بلکہ آپس میں ایک دکاندار کو گاہک کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے اور ایک گاہک کو دکاندار کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا چاہیے، یہ تمام مسئلے بیان کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، جب تم کسی سے قرض میں لے سامان کو لینا شروع کرو یا لینا چاہتے ہو اجل مسمى فاکتبوہ، تو اس کو کاپی میں لکھ لیا کرو۔ اور آگے اس سے عجیب بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ وہ عدل و انصاف کے ساتھ لکھے، اور یہی چیز پر ہمیں غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، آج ایک گاہک ایک دکاندار سے سامان لیتا ہے، 100 روپیہ کا مان لو ہم نے سامان لیا اور ہم نے کہا ابھی مجھے رقم نہیں دینا ہے، 1 مہینہ کے بعد یہ رقم آپ کو دینا ہے، اس کو کاپی میں لکھ لیا کرو۔ وہ لکھتے ہیں تو 100 کا ہم نے سامان لیا، لیکن انہوں نے بڑھا کر 110 یا 120 لکھ دیا۔ جب دینے کے وقت آئی تو اس نے کہا کہ میں نے آپ سے 100 روپیہ کا سامان لیا تھا، آپ نے 20 روپیہ زیادہ چڑھا دیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، تجھے معلوم نہیں، بلکہ تم نے 120 روپیہ کا لیا تھا، حالانکہ لیا تھا 100 ہی روپیہ کا، لیکن انہوں نے اس کو کہہ دیا کہ نہیں، تم نے 120 روپیہ کا سامان لیا تھا، 120 روپیہ چڑھا دیا۔ اور اسی طریقے سے یہ دکاندار گاہک کو چونا لگاتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گاہک بھی دکاندار کو چونا لگاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے تھوڑی سی سامان دے دو، ابھی کہتا ہے روپیہ دو، کہا ابھی آ کر آدھے گھنٹے میں آ کر میں جس رقم کا اس سامان کا میں رقم دینے کے لیے تیار ہوں، آ کر میں ابھی دوں گا۔ ابھی وہ گھر جاتا ہے اور آدھا گھنٹہ گزر گیا، 1-2 گھنٹہ، 1 دن 2 دن، اب وہ دکاندار اس کا انتظار میں مبتلا ہے کہ وہ سامان کا پیسہ دے، نہیں، 1 ہفتہ گزر گیا لیکن دینے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اچانک دونوں گاہک اور دکاندار کی مٹ بھیڑ ہوتی ہے، انہوں نے پکڑا گاہک کا گریبان اور کہا کہ تم نے وعدہ کیا تھا، اس نے کہا کہ ہاں، تو اس وقت وہاں تو میں کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو اس چیز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ تجارت کرو تو دیانت داری اور صداقت کے ساتھ دیانت ہو۔ اور آگے کیا فرمایا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور اگر زیادہ مال لینا ہے، 10,000 20,000 30,000 کا لینا ہے، اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اس وقت تم 2 آدمی کو گواہ بنا لو، گواہ بنا لو، اور گواہ بنا کر لکھو کہ فلاں گاہک نے مجھ سے اتنے سامان لیا ہے، اس کو لکھ لیا کرو۔ اور وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، تاکہ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، تاکہ تم دونوں گاہک اور دکاندار کے مابین، یہ دکاندار اور گاہک کے مابین لڑائی جھگڑا پیدا نہ ہو، تو میں کی نوبت نہ آئے، اور تم اس کو زیادہ مت لکھو، کیونکہ قیامت کے روز جب نامہ اعمال جب ہاتھ میں پکڑا جائے گا، وہ سارے تمام چیزیں اس کے اندر درج ہوگی۔ وہ کہے گا یقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کون سی کتاب ہے جس میں تمام چیزوں کو اس کے اندر لکھ دیا گیا ہے، پہلے جو ہم نے گناہ کیا تھا اس کو بھی لکھ دیا ہے، ایک گاہک کے ساتھ ہم نے دھوکہ کیا تھا وہ بھی اس کے اندر تحریر ہے، اور دوسرے گاہک کے ساتھ کیا تھا وہ بھی تحریر ہے۔ وہ کہے گا ولا یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا، کاش کہ زمین پھٹ جاتی اور میں زمین کے اندر دھس جاتا، ولا یکتمون اللہ الحدیثا، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے باز پرس نہ کرتا۔ اس لیے ہم ان تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ اگر خرید و فروخت کا معاملہ ہے تو سچائی اور ایمانداری کے ساتھ ہمیں کرنا ہے۔ آؤ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح اور پکے معنوں میں مسلمان بنائے۔ بار الہ ہمارے اندر تجارت کا جو معاملہ ہے، خرید و فروخت کا معاملہ ہے، بار الہ ان کے اندر
ہمارے اندر اس معاملے میں سچائی پیدا کر دے، ہمارے دلوں کے اندر دیانتداری پیدا کر دے۔ بار الہ جب بھی ہم ایک دوسرے بھائی سے لین دین کریں تو امانت اور صداقت کے ساتھ لین دین کریں۔ بار الہ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو تو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو اتباع سنت قال اللہ اور قال رسول کے مطابق چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہم میں سے جو لوگ ذہنی ٹینشن میں مبتلا ہے ان کو ذہنی ٹینشن کو تو دور فرما دے۔ ہم میں سے جو لوگ مقروض ہیں بار الہ ان کی قرض کی ادائیگی کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں ایمان و اسلام کی حالت میں زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر خاتمہ ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ورفعنی بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔